جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ، جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے اور آقا مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہوتے کہ یہودی بچہ حضور کی مسجد نبوی کے قریب دیوار کے ساتھ کھڑا ہو کر حضور کی حسن و جمال کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہودی بچہ ایسے حضور کا دیدار کرتا رہا، کافی دن ہو گئے یہودی بچہ آیا نہیں۔ آقا کی بارگاہ میں حضور نے صحابہ سے پوچھا، ادھر ایک بچہ ہوتا تھا کافی دن ہو گئے نظر نہیں آیا۔ مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث پاک کا، محبت کے ساتھ آپ کی نظر کر رہا ہوں، اور دیکھیے گا میرے نبی کا اخلاق، محبت، شفقت، چاہت۔ آج والدین کے حسن سلوک کا درس پیغام انسانیت کو دیا جا رہا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، لوگوں ماں باپ کی شان تو بڑی عرفہ و اعلیٰ ہے، اگر تمہیں کوئی ہمسایہ ہو یہودی بھی ہو اس سے حسن سلوک کرنا تاکہ اسے پتہ چل جائے مسلمانوں کے نبیوں کی سنت مصطفیٰ ہے۔ حضور نے پوچھا دیوانو ادھر ایک بچہ کھڑا ہوتا تھا نظر نہیں آیا، کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہے، وہ بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا آؤ پھر چلتے ہیں ذرا اس کی عیادت کر کے آتے ہیں۔ کہ یہ سبحان اللہ، آج میں اور آپ ہم اپنے استاد کی، استاد شاگرد کی، پیر مرید کی، مرید استاد پیر کی، آج مقتدی امام کی، امام مقتدی کی، بھائی دوسرے بھائی کی، اماں بچے کی، بچہ ماں کی، باپ بیٹے کی، بیٹا باپ کی، کوئی تیمارداری کوئی نہیں کرتا۔ ہمارے خون آج سفید ہو چکے ہیں، ہماری سوچیں بدل چکی ہیں، ہمارے خیالات بدل چکے ہیں، ہمارے اندر احساسات ختم ہو چکے ہیں۔ میں برابر کا مجرم ہوں، آؤ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں۔ آج معاشرے میں قتل غارت کیوں عام ہے؟ آج معاشرے میں زناکاری کیوں عام ہے؟ آج معاشرے میں جھوٹ کیوں عام ہے؟ آج معاشرے میں سود پہ پیسے دیے جاتے ہیں، آج معاشرے کے اندر زناکاری عام ہے، گھر گھر سے میرے دوستوں میرے بزرگوں شراب پی جاتی ہے۔ آج انسانیت کا تخیل، انسانیت کی محبت، انسانیت کا احساس ختم ہو چکا۔ حضور صحابہ کو ساتھ دیتے ہیں، چلتے 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 یہودی کے دروازے پہ دستک دیتے، پوچھتے کون؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دروازہ کہا آپ والدہا کے مکھڑے والے آپ آ گئے۔ حضور نے فرمایا تیرا بیٹا کدھر؟ کہا وہ تو بیمار ہے۔ حضور نے فرمایا اس کی عیادت کے لیے آئے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس گئے اور اس بچے کے پاس جا کر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دست اقدس اس بچے کے سر پہ رکھا اور تیمارداری کر کے چلنے لگے تو کہا بیٹا اگر تجھے اسلام کی دعوت دی جائے تو قبول کر لے گا؟ تو وہ بچہ یوں پلٹ کے اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے باپ نے کہا میری طرف کیا دیکھتا ہے جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اس کاشانے پہ آ گئے ہیں، اب پیچھے کیا رہ گیا ہے؟ حضور نے کلمہ پڑھایا، پلٹنے لگے تو باپ نے کہا آقا بچے پہ کرم کر کے جا رہے ہیں، حضور مجھ پہ بھی نظر کرم فرمائیے، مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے۔ راوی فرماتے ہیں جب وہ کچھ عرصے کے بعد بچہ فوت ہو گیا، صحابہ کرام نے کہا آقا جس یہودی بچے کو آپ نے کلمہ نہیں پڑھایا تھا وہ فوت ہو گیا ہے۔ میرے لجپال آقا علیہ السلام فوراً تشریف لے گئے، اس کے گھر میں گئے، کفن دفن کا اہتمام کروایا، قبر میں اتر گئے اور ایڑیاں اٹھا کر پنجے قبر میں رکھ کے چلنے لگے۔ صحابہ نے کہا آقا آج قبر میں پنجے رکھ کے کیوں چل رہے ہیں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو اللہ کے فرشتے انوار و تجلیات کی بارش لیے کائنات کے اندر آج قبر میں اتنی رحمت کے فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ وہی آقا ہیں جن کے لیے پیر میر علی شاہ فرمایا کرتے تھے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے دلاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، محمور اکھی ہمت بھریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بھڑیاں، ما اجملکا ما احسنکا ما اکرمکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیاں کتھے جاڑیاں۔ میرے دوستوں میرے بزرگوں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا درس پیغام اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ تقریریں واضح نصیحت آپ نے بہت سنی ہے، علامہ صاحب نے استاد مکرم نے بہت خوبصورت واضح نصیحت آپ کو فرمائی ہے۔